بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں، پچھلے جمعوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک اور مقدس ذات اقدس کے کچھ اہم پہلو اور وہ اہم صفات اور وہ خوبیاں جو تمام انسانوں کے لیے بطور نمونے کے ہیں، اس عنوان پر ہمارے جمعے کے خطاب چل رہے ہیں۔ آج کے اس جمعے کا عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لا کر تمام انسانوں کو حقوق کی ادائیگی کا احساس دلایا، اور حقوق کی ادائیگی کیا ہوتی ہے اور ایک انسان کے اوپر بنیادی طور پر کیا کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کے بارے میں دنیا کو آپ نے سکھایا۔ قبل اس کے کہ ہم اس عنوان کو آگے بڑھائیں، پہلے ایک سرسری طور پر دنیا کا جائزہ لیتے ہیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کے جو حالات مورخین نے بیان کیے ہیں، وہ اس طرح کے ہوتے تھے کہ انسان ایک کوتاہی بھری، ایک لاپرواہی بھری زندگی گزارتا تھا۔ وہ اپنے اوپر کسی کے حقوق کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا تھا، بلکہ حقوق سے دستبرداری اور حقوق سے جی چرانا اور حقوق سے جان چھڑا کر بھاگنا یہ ایک عام مزاج تھا۔ کسی عورت سے نسبت قائم کی، اس سے تعلقات قائم کیے، اس سے اپنی ضرورت پوری کی اور اس کو بقدر ضرورت اپنے پاس رکھا اور پھر اسے چھوڑ دیا، پھر کسی دوسری عورت کو پکڑ لیا۔ اسی طریقے سے کسی انسان سے کوئی غرض تھی تو اپنی ضرورت پوری ہونے تک اس کو اپنے ساتھ رکھا اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ من جملہ یہ کہ انسان اپنے تمام حقوقوں میں کوتاہی برتتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسان کو اس بات کا پابند بنایا کہ جہاں انسان کے اوپر یہ بھی سکھلایا کہ خود اس کی ذات کے بھی حقوق ہیں اور دوسروں کے بھی حقوق ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آنے والی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی اس دنیا میں، اور وہ اس طرح سے تھی کہ انسان پھر اس بات کا پابند ہوئے کہ ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہمارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، اور یہ حقوق انسان کے اوپر اس لیے ضروری ہے، اس لیے لازم ہے کہ انسان کو اللہ نے اس کائنات میں اپنی اشرف المخلوقات قرار دیا ہے کہ تمام مخلوق میں انسان سب سے اشرف ہے اور سب سے اعلیٰ ہے۔ تو اس مناسبت سے انسان کے اوپر دوسری تمام چیزوں کے حقوق ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس روح زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انسان کے لیے پیدا کی گئی، اور ان تمام چیزوں سے پھر انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس نسبت سے ایک انسان کے اوپر، یعنی ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی عطا کی ہوئی ان چیزوں کے حقوق بھی ادا کریں۔ اور حقوق کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ حقوق کی ادائیگی کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا، اس کو اسی مقصد اور اسی کام کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے یا غلط کام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پھر اس چیز کا حق ادا نہیں ہوا اور اس چیز کو ضائع کر دیا۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اس بات کا خیال پیدا کیا کہ یہ کائنات عارضی جو ہے، یہ زمین پر موجود تمام چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی، ان چیزوں کے انسان کے اوپر حقوق ہیں۔ اور پھر اس کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ اس طرح سے شروع ہوا کہ انسان کے اوپر انسان کے حقوق تو ہیں ہی، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ انسان کے اوپر انسان کے حقوق تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اوپر حیوانات کے بھی حقوق ہیں، انسان کے اوپر جمادات اور نباتات کے بھی حقوق ہیں، یعنی ایک جانور کے بھی انسان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، اور ایک بے جان چیز کے بھی انسان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، درختوں پر، پیڑ پودوں پر بھی انسان کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس مناسبت سے کہ انسان ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور فائدہ اٹھانے والی چیز کا رکھ رکھاؤ کرنا
یہ اس فائدہ اٹھانے والے کے اوپر لازم آتا ہے۔ تو جہاں ایک انسان سے اس کی غرض پوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کے کام آسان ہوتے ہیں، اس کی یہ دنیاوی زندگی بحال ہوتی ہے، تو وہیں اس کے اوپر اس دوسرے انسان کے بھی حق عائد ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی حیوانات ہیں وہ من جملہ کہیں نہ کہیں انسان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ڈیوٹی ضرور انجام دے رہے ہیں، تو ان کے بھی انسان کے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ انسان پھر ان کے اوپر ظلم نہیں کرے، ان کے اوپر زیادتی نہیں کرے، ان کے اوپر ان کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے۔ اور اسی طریقے سے جو نباتات ہیں، یہ پیڑ پودے درخت ہیں، ان کے بھی حقوق ہیں، وہ اس بنیاد پر کہ انسان پھر ان کو ضائع ہونے سے بچائے، ان کو برباد ہونے سے بچائے، پودے لگائے، درخت اگائے، کھیتی باڑی کرے، باغات لگائے اور ان میں پانی ڈالے، ان کو پھلنے پھولنے دے، تو یہ اس کے اوپر اس کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے ہر وہ بے جان چیز کہ جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ وہ بے جان ہے، اس کے اندر حس نہیں ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کے اندر دکھ اور تکلیف اور راحت کا کوئی احساس نہیں ہے، لیکن اس چیز کا بھی ہمارے اوپر ایک حق ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ جائے نماز ایک بے جان چیز ہے، اس کے اندر نہ کوئی زندگی ہے، نہ کوئی جان ہے، نہ اس کو آپ کاٹو گے تو اس میں سے خون نکلے گا، نہ اس کو جو ہے درد ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ یہ رو پڑے گی، نہ چیخے گی، بے جان چیز ہے۔ اب اس کا کیا حقوق ہے؟ اس کا حقوق یہ ہے کہ ہم اس کو خراب نہیں کریں، اس کو برباد ہونے سے بچائیں، اس کو گندا ہونے سے بچائیں، اس کی وقت پر صاف صفائی کریں، اس سے دھول مٹی کو ہم ختم کریں، تو یہ ایک لمبے وقت تک سروس دینے کے لائق رہے گی۔ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا، آپ اٹھا کر رکھ دیں اور پھر اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھیں، تو وہ چند مہینوں میں خراب ہو جائے گی، اس کے اندر جو ہے پھپھوند آ جائے گی، ہے نا، موسٹر آ جائے گا، وہ اس کے اندر کیڑے آ جائیں گے اور وہ دھیرے دھیرے جا کے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کی انسان کے اوپر اللہ نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری ڈالی ہے۔ یہ احساس محمد رسول اللہ نے آ کر پیدا کی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کتنا بڑا احساس ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، اگر انسان واقعی میں ان بے جان چیزوں کی بھی قدر کرنے لگ جائے، اسے بے جان چیزوں کی بھی قدر آ جائے، تو پھر جو جاندار چیزیں ہیں، اور پھر جاندار چیزوں میں اللہ کی سب سے مکرم اور معزز مخلوق انسان جو ہے، کیا پھر ایک انسان دوسرے انسان کی قدر نہیں کرے گا؟ پھر رشتوں کی اہمیت اس کے اندر برقرار نہیں رہے گی؟ پھر کیا ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرے گا؟ پھر کیا ایک انسان دوسرے انسان پر زیادتی کرے گا؟ پھر کیا ایک انسان دوسرے انسان کا مال ہڑپے گا؟ تو یہ ایک احساس ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک بیلنس ہے، یہ ایک تعلیم ہے جو محمد رسول اللہ نے تشریف لا کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے ذریعے سے، جو اس دنیا میں موجود انسانوں کے اندر عام ہوئی اور انسانوں کے اندر اتری۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بھی کتنا زبردست بیلنس برقرار رکھا گیا۔ جب انسان کو اس بات کا تو پابند کیا گیا کہ ہر چیز کا تیرے اوپر حق ہے، اور ان حقوق میں سب سے بڑا حق انسان کے اوپر جو عائد ہوتا ہے وہ اپنے خالق اور اپنے مالک کا ہے، اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق، کیونکہ اللہ نے ہی انسان کو بنایا اور اللہ ہی نے ساری چیزیں بنائی ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ دریا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ ہر چیز، ایک ذرہ ذرہ، یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس رب نے ہمارے لیے بنائی، ہمیں بھی اس نے بنایا، تو سب سے بڑا حق تو ہمارے اوپر اللہ کا ہے، اپنے خالق کا ہے، اپنے مالک کا ہے، جو کہ ہمارا معبود ہے۔ تو اس کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، یا اس کے حقوق کی ادائیگی کس طرح سے ہم کریں، کیسے ہم ادا کریں، یہ بھی محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے تو لوگ اپنے خالق کو بھول گئے تھے، اپنے معبود کو بھول گئے تھے، اور انہوں نے اپنے خود ساختہ بت بنا لیے تھے، اپنے خود ساختہ معبود کھڑے کر لیے تھے، اور وہ ان کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احساس انسانیت کے اوپر یہ ہوا کہ آپ نے انسانوں کو حقیقی معبود کا تعارف کرایا، اور یہ بتایا کہ انسانوں، تمہارا حقیقی معبود، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مالک جو ہے اللہ ہے، اور وہ ایک ہے، اور اسی ایک اللہ کی عبادت تمہارے اوپر لازم ہے۔ اب عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ بھی محمد رسول اللہ نے سکھایا کہ اس اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، اس کی بندگی کیسے ہوگی۔ تو انسان کے اوپر جو سب سے بڑا حق عائد ہوتا ہے وہ اللہ کا حق ہے کہ انسان اس اللہ کی عبادت کرے، اور اس کی عبادت کے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عمدہ اور اس کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام وہ نماز ہے، جس کو دن میں 5 مرتبہ فرض کیا، وقتاً فوقتاً، الگ الگ وقت میں دن میں 5 مرتبہ فرض کیا گیا۔
مسلمانوں پر، ایمان والوں پر، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں. اور ایک بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، اس کی بلوغت کے بعد سے پھر نماز فرض ہو گئی، تو مرتے دم تک بغیر کسی شرعی عذر کے نماز معاف نہیں ہے. تو عبادت کا جو سلیقہ سکھایا، عبادت کا جو طریقہ سکھایا، وہ محمد رسول اللہ نے سکھایا. اور پھر وہ اس کے بعد پھر فرمایا کہ مال ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوگی، اور رمضان آیا تو اس کے روزے ہوں گے، پھر زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت ہے تو پھر حج ہوگا. تو یہ عبادت کی جو سرخیل ہے، عبادت کی جو مین بنیاد ہے، وہ بڑے بیان کی گئی اور اس پر قائم رہنے کی تاکید اور تعلیم دی گئی. اس کے بعد پھر انسان کے اوپر دوسروں کے حق ہیں، اور دوسروں کے حقوق میں سب سے پہلا حق ایک انسان کے اوپر دوسرے انسان کا بنتا ہے نا. اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ایک جانور بھی محتاج ہے اور ایک انسان بھی محتاج ہے، تب ان دونوں کی محتاجگی پر پہلے مدد کس کی جائے گی؟ پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ پہلا حق کس کا بنتا ہے؟ یہ بیلنس ظاہر سی بات ہے، انسان جو اشرف المخلوقات میں سے ہے، کرنا تو یہ ہے کہ دونوں کی مدد کی جائے گی، لیکن ترجیح جو دی جائے گی وہ انسان کو دی جائے گی، انسان کو بچایا جائے گا. یہ اسلام نے پھر بیلنس قائم کیا. یہ نہیں کہ پابند بنا دیا اور چھوڑ دیا کہ سب بیلنس قرار دیا کہ پھر اب انسان کا خیال کیا جائے. سڑک پر اگر گائے ہے تو انسان کی جان بچائی جائے گی، نہ کہ گائے کی جان بچائی جائے گی. لیکن ہمارے یہاں تو الٹا ہی ہے. آج گائے جو ہے وہ انسان سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہو گئی، اور گائے کی جان، گائے کا نفس انسان سے زیادہ عزیز ہو گیا. ایک انسان کی جان ہتیا کر دی جاتی ہے ایک گائے کو غلطی سے نقصان پہنچا دینے کی بنیاد پر. اور اسلام نے بیلنس قرار دیا ہے کہ انسان کو ترجیح دی جائے گی. اب انسان میں بھی پھر کس پر؟ تمام انسان ہیں، اب ان کے بھی حقوق ہیں اندر درمیان میں، اور ان حقوق میں ترجیحات ہیں، درجات ہیں، ہے نا. اب فرمایا گیا کہ دو انسان ہیں، ان میں ایک مومن ہے اور ایک غیر مومن ہے، ایک مسلم ہے اور ایک غیر مسلم ہے، ایک ایمان والا ہے اور ایک غیر ایمان والا ہے. تو اب اس میں ترجیح دی جائے گی ایمان والے کو، کلمہ گو کو. کس پر؟ غیر مسلم پر، غیر مومن پر. ایک ایمان والا اگر محتاجگی میں ہے، وہ مصیبت میں ہے، وہ پھنسا ہوا ہے، وہ تڑپ رہا ہے، تو ترجیح دی جائے گی ایمان کی بنیاد پر ایمان والے کو، نہ کہ کسی غیر مسلم کو یا غیر ایمان والے کو. اور ایمان والے کو ترجیح دینا غیر ایمان والے پر، یہ غیر ایمان والے پر ظلم نہیں ہوگا. یہ اس کے کلمے پر، اس کے ایمان کی بنیاد پر اس کی مدد کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اگر ایک کوئی مسلمان ہے نا، اور اس کی دکان ٹھپ پڑی ہوئی ہے، تعصب کی بنیاد پر لوگ اس سے خریداری نہیں کر رہے ہیں اور اسے چھوڑ دیا اس کے حال پر، ہے نا، اور نہ کوئی اس کے پاس کوئی کسٹمر جاتا ہے، نہ کوئی گراہک جاتا ہے، اس کی دکان میں جو ہے کوئی بھی نہیں جاتا. اب دوسرے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس ایمان والے بھائی کا سپورٹ کریں، وہ اس کا خیال رکھیں، وہ اس کی وہاں پر جا کر اس کے اس کاروبار کو جو برباد ہو رہا ہے، مٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، وہ اس کو وہاں پر سپورٹ کریں، ہے نا. تو یہ ترجیحات ہے، یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک بہترین سلسلہ ہے. تو آج کے اس دور میں، اس تعصب کے دور میں، جہاں نفرت کی بات ہے نا اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، ان تمام غلط باتوں میں ہمیں اپنے ان تمام دکاندار مسلم بھائیوں کا خاموشی سے خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ شور گل مچا دیں، ہلہ گلہ مچا دیں اور سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالنے کے اب مسلمانوں نے بھی یہ عزم کر لیا ہے کہ اب عید آئے گی تو ہم بھی ہماری عید کی خریداری جو ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی یہیں سے کریں گے، بقرعید آئے گی تو اس کی خریداری ہم مسلمانوں سے کریں گے، ہے نا، اور کوئی سی چیز آ گئی تو اس کی خریداری ہم مسلمانوں سے کریں گے. ارے بھائی، کرنا ہے تو اس کو اس طرح سے شہرت میں کیوں لانا؟ آپ کریے نا خاموشی. آپ اس کو جو ہے سوشل میڈیا پر ڈال کر اور اس کی خبر چلا کر اور اس کی پوسٹ کر کے آپ جو ہے اور ماحول خراب کر دیتے ہیں نا. آپ کے لوگ، ہم لوگ تعداد میں بہت تھوڑے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ادھر تعداد بہت زیادہ ہے. ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو ہے وہ غیر مسلموں کے یہاں نوکری کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کی نوکریوں پہ بات آ جائے گی. تو کام جو کرنا ہے وہ خاموشی سے بھی تو ہم کر سکتے ہیں، بغیر شور گل کیے اپنے مسلمان بھائیوں کا سپورٹ کر سکتے ہیں. صرف اس بنیاد پر، اس تعصب کی بنیاد پر نہیں کہ جو تعصب وہ کر رہے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ اگر آج کے اس دور میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا اگر یہاں ان کے دھندے میں، کاروبار میں سپورٹ نہیں کریں گے تو وہ کمزور ہو جائیں گے، اور وہ کمزور ہوں گے تو مسلمان کمزور پڑ جائیں گے، ہے نا. مسلمانوں کے اوپر تنگ دستی اور غربت آ جائے گی. تو دین یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی مضبوط ہونا چاہیے فائنینشلی اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تو اس کا سپورٹ ہم ہی کریں گے. ایک کوئی غیر آ کر تو سپورٹ نہیں کرے گا. تو یہ ترجیحات ہیں، یہ حقوق ہیں. پھر اس میں بھی اب فرمایا گیا کہ چلیے اب مسلمان ہیں، اب مسلمانوں میں بھی اب کس کا خیال رکھیں، کس کا حق سب سے پہلے بنتا ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلا حق پھر جو بنتا ہے وہ ماں باپ کا بنتا ہے. اگر ماں باپ حیات ہے نا، ماں باپ موجود ہیں، تو پھر ہم ماں باپ کا حق سب سے پہلا ہے.
کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں رتی برابر بھی کوتاہی نہیں کی جائے، اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی رعایت یہاں تک رکھی جائے، فرمایا گیا کہ ماں باپ میں بھی ماں کا درجہ باپ سے اونچا ہے، ماں باپ میں بھی ماں کا درجہ باپ سے اونچا ہے، ماں کے حقوق ہیں، اور ماں کے حقوق کے بعد پھر باپ کے حقوق ہیں، اور پھر اب ذمہ داری دوسری بنتی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی بنتی ہے، کہ اگر بھائی نہیں ہے کہ جو دوسرا بھائی ماں باپ کا خیال رکھے، تو پھر بیوی بچوں پر بھی ماں باپ کو ترجیح ہے نا، پہلے بیوی بچوں سے پہلے ماں باپ کا خیال رکھو، کوئی اچھی بری چیز گھر میں لے کر آ رہے ہو تو سب سے پہلے اپنے ابا کو دو، سب سے پہلے اپنی اماں کو دو، پھر اس کے بعد بیوی کو دو، اور پھر بچوں کو دو۔ یہ ایک تہذیب ہے، ایک سلیقہ ہے، یہ ایک ادب ہے جو ہمیں ہمارے دین نے سکھایا کہ پہلے ماں باپ، اور پھر ماں باپ اس میں سے جتنا ان کا دل چاہے اتنا وہ لے لے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ بچی ہوئی چیز جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو دے دیں۔ ایک بڑا ہی زبردست واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 شخص تھے، وہ اپنے کسی کام کی غرض سے جو ہے کہیں جا رہے تھے، اور راستے میں بیابان جنگل میں چلتے چلتے جو ہے بارش آئی، اور بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار کے اندر، ایک گفا کے اندر بیٹھ گئے کہ اب بس بارش رکتی ہے اور ہم اپنا سفر آگے کرتے ہیں۔ اب اس بارش میں طوفان بھی آیا، اور طوفان کی وجہ سے ایک بڑی سی چٹان لڑکتی ہوئی آئی اور وہ اس گفا کے دروازے پہ آ کے رک گئی، اور وہ دروازہ پیک ہو گئے، وہ تینوں اندر بند ہو گئے، اور تینوں مسلمان تھے، نیک تھے، انہوں نے آپس میں بیٹھ کر یہ مشورہ کیا کہ بھائی یہ چٹان تو اب ہماری سرکانے سے ہٹانے سے نہیں ہٹتی، اور یہاں کوئی مدد کو بھی نہیں آئے گی، اب اللہ سے مدد مانگی جائے۔ تو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جائے۔ تو کہا، تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ سے اپنے نیک کام کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنی زندگی میں یہ فلاں نیک کام کیا تھا، اس نیک کام کی برکت سے جو ہے اللہ رب العزت ہمیں جو ہے ہمارے لیے راستہ نکال دے اور ہمیں یہاں سے بچا لے۔ اور اس میں ایک شخص جو تھے انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ میں غریب انسان ہوں، اور بکریوں کے ریوڑ میرے پاس ہیں، اور بکری چرا کر میں اپنا گزر بسر کرتا ہوں، اور میرا زندگی بھر یہ معمول رہا کہ میں شام کو جب بکریوں کو لے کر آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دھوتا تھا، اور دودھ دھونے کے بعد میں سب سے پہلے اپنی اماں کو دیتا تھا، اور جتنا میری والدہ پیتی تھی وہ پی لیتی تھی، پھر بچا ہوا میں اپنے بال بچوں کو دے دوں۔ اور پھر انہوں نے اس میں اور مزید جو ہے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت میری اس رات پر میری بخشش فرما دی یا نجات کا راستہ کھول دے، کہ ایک شام یہ ہوا کہ مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، اور میں نے تھوڑا دودھ دھونے میں مجھے تاخیر ہو گئی، اور میں جب دودھ کا پیالہ لے کر اپنی اماں کے پاس آیا تو میری والدہ سو گئی تھی، تو میں ان کے سرانے پر وہ دودھ کا پیالہ لے کر کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، اپنی ماں کی نیند میں بھی خلل نہیں ڈالا، اس انتظار میں کہ میری ماں جب جاگے گی تب میں اس کو دودھ پلاؤں گا اور پھر بچوں کو دوں گا۔ میں نے ایسا نہیں کیا کہ بچوں کو دے دیا، چلو ابھی تو اماں سو رہی ہیں تو پہلے بچوں کو پلا دو، تو اللہ میرے اس عمل پر میری مغفرت فرما اور میرے لیے راستہ بنا۔ تو ان کی اس دعا کے بعد وہ چٹان کا وہ جو ہے پتھر کھسکا اور راستہ تھوڑا نکل گیا۔ ایسے 3 لوگ تھے تو 2 کے اور الگ الگ واقعے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے حقوق کا طریقہ اور سلیقہ سب سے پہلا ہے، کوئی بھی چیز لاؤ اپنی حیثیت اپنی شان کے مطابق، 2 روپے کی بھی ہے تو پہلے ابا اماں، آپ دیکھیے وہ اس چیز کے لیے، اس چیز میں برکت کے لیے اللہ سے آپ کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ میرا بیٹا میرے لیے لائے، اس میں برکت دے، اس کے بال بچوں میں برکت۔ چھپا کے لے جانا، دبا کے لے جانا، ابا اماں کو پتہ بھی نہیں ہونے دینا، اور بیگم صاحبہ کی خدمت میں نذرانے پہ نذرانے پیش کرنا، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے رشتوں کے اندر کھٹاس آتی ہے، ماں باپ کا دل رکتا ہے، ماں باپ کو یہاں پر بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ اس بچے کو ہم نے جو ہے کتنے ارمانوں سے پالا، اس کے لیے کتنی قربانی دی، اور آج اس کے بیوی بچے ہو گئے تو یہ ہمیں نظر انداز کریں۔ تو یہ محمد رسول اللہ نے دیا کہ ماں باپ کتنے عظیم ہیں، اور پھر اس کے بعد بیوی بچوں کے حقوق ہیں، اور بیوی بچوں کے حقوق میں ہے کہ جس عورت کو تم بیاہ کر لائے ہو، جو تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ نکاح پڑھ کے تمہارے گھر میں آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے قوم قبیلے کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے شہر اپنے محلے کو اپنے گھر دیار کو چھوڑ کر آئی ہے، سب کچھ چھوڑ کر آ گئی صرف تمہارے بھروسے پہ، تم پر اعتماد کر کے، تم پر یقین کر کے، اپنی ساری زندگی اس نے تمہارے حوالے کر دی۔ اب کبھی بھی اس کے ساتھ بے وفائی مت کرنا، اس کے ساتھ غداری مت کرنا، اسے دھوکہ مت دینا، کبھی بھی یہ مت کرنا کہ اس کو کیا پتا کہ میرا چکر کہاں چل رہا ہے، کبھی بھی اس کے ساتھ یہ دھوکہ مت کرنا۔ یہ میری بات بہت غور سے سنیے گا، یہ آج کے اس دور میں جو بگاڑ کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہے، مجھے تو کوفت ہو رہی ہے بات کہنے اور سنانے سے، کہ لیکن کیا کروں، پھر بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج شادی شدہ لوگوں کے افیئر چل رہے ہیں، شوہر کسی غیر عورت کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ لگی ہوئی۔ یہ ایک ایکشن کا ریئیکشن ہے کہ اگر شوہر اپنے رشتے میں وفاداری نہیں رکھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے اثرات اس کی بیوی پر ہوں گے، اور پھر اس کی بیوی بھی پھر اس رشتے کی وفاداری قائم نہیں رکھ پائے گی۔ تو بیوی کا حق ہے، آپ ایک عورت کو پٹا پرانا پہنا دو، ہے نا، روکھا سوکھا کھلا دو، لیکن اس کی محبت جو آپ سے ہے اس محبت میں کسی کو شریک مت ڈالو۔ ایک عورت قطعاً اس بات کو برداشت نہیں کرتی، اسلام نے اجازت دے دی ہے،
اللہ کی کتاب نے اجازت دے دی ہے، محمد رسول اللہ سے سبق ملتا ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عورت کا جو مزاج ہے، اس کی جو تخلیق ہے، وہ پھر بھی اس بات کو کنسیڈر نہیں کرے گی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ اگرچہ وہ نکاح میں ہی رہے لیکن اسے برداشت نہیں، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے۔ تو پھر ایک ناجائز رشتہ، ایک غلط رشتہ، ایک حرام رشتہ، وہ کیسے وفاداری ہو سکتا؟ تو بیوی کا حق ہے کہ اس کے ساتھ وفاداری کی جائے، اس رشتے میں اس کے حقوق کی ادائیگی کی جائے، اس کی ذمہ داریوں پر اور اس کے حقوق پر خرچ کیا جائے۔ پھر اولاد کا حق بنتا ہے۔ اولاد کا حق یہ ہے، اسلام یہ کہتا ہے کہ صرف اولاد پیدا کرنا ہی کافی نہیں ہے، اولاد کی ایک ایک ذمہ داری اٹھانا اور اولاد کا ایک ایک حق ادا کرنا، یہ ماں باپ کے اوپر فرض ہے۔ اور سب سے بڑا حق اولاد کا جو ہے وہ ہے تعلیم، اور تعلیم، اچھی سے اچھی تعلیم۔ جو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم کے تعلق سے محروم کر دیتے ہیں، میرے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جو لوگ اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا حق ان کا، اپنے بچوں کا ایک بہت بڑا حق ہے ان کے اوپر کہ اچھی سے اچھی تعلیم، بہترین سے بہترین تعلیم۔ جو علوم اور جو فنون زمانے میں رائج ہیں، جن کا دین اسلام اور شریعت اسلامی جن کو جائز قرار دیتی ہے، وہ تمام علوم اگر آپ سکھا سکتے ہیں تو آپ سکھائیے، یہ آپ کے ایک بہترین والدین ہونے کی ایک نشانی، ایک دلیل ہے۔ اور تعلیم کے سلسلے میں بھی پوری طرح سے بیداری کے ساتھ، ایک ایک چیز پر نظر رکھنے کے ساتھ، میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلا دینا، یا وقت پر ان کی فیس جمع کرا دینا، یا وقت پر ان کو لانا لے جانا کروا دینا، یہ یہاں تک ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ آپ کو ہر اس چیز پر بھی نظر رکھنا ہے کہ ہمارا بچہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، آپ کا اتنا نالج نہیں ہے، تو آپ دوسرے لوگوں سے پوچھیے، جن لوگوں کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، جن لوگوں کے پاس علم ہے، آپ ان کی طرف رجوع کریے، ان سے معلوم کیجیے، ان سے مشورہ کیجیے کہ ہمارا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، کیا یہ ہمارے بچے کے لیے بہتر ہے؟ دین اور دنیا کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے بہتر ہے۔ اگر وہ لوگ اس چیز کو کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر آپ اس کو قائم رکھیے۔ اگر آپ کو بتایا جائے کہ نہیں، یہ ایک نقصان دہ چیز ہے، یہ بچے کو برباد کر دینے والی چیز ہے، یا بچے کے مستقبل کو برباد کر دینے والی چیز، یا اس کے دین کو، اس کے ایمان کو برباد کر دینے والی چیز، تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس بربادی سے اور اس تباہی سے بچائیں۔ یہ حقوق کی ادائیگی کا ایک سلسلہ، ایک طریقہ ہے۔ لیکن آج ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، احساس تک نہیں ہے آج کے اس دور میں اور آج کے اس زمانے میں کہ بچوں کو تعلیم کے نام پر بچوں کے ساتھ، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، ان کے اسلام پر قائم رہنے کے نظریے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ لیکن ماں باپ کو کوئی پرواہ نہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے۔ وہ صرف سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو داخلہ کروا دیا اور ہم جو ہے اسکول کی فیس ادا کر رہے ہیں، ہمارا بچہ پڑھ رہا ہے اور ہم جو ہے ایک بڑا کام انجام دے رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کا بچہ جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ اسلام سے اور دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، اس کو کیا سکھایا جا رہا ہے، اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے، اس کے جو ہے معصوم ذہن کے اندر کیا ڈالا جا رہا ہے۔ یہ تک اس کا تک خیال رکھنا، یہ ایک ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت، کہ بچوں کی تربیت بھی بہت ضروری ہے۔ تعلیم اور تربیت، ان دونوں میں فرق ہے۔ تعلیم آتی ہے کتاب سے، آپ علم حاصل کرتے ہیں کتاب سے، اور تربیت جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے صحبت سے۔ دونوں میں فرق سمجھنا، یہ دونوں انسان کی شخصیت کو ابھارنے کے لیے یا انسان کی شخصیت کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے۔ اگر بغیر تربیت کے اگر تعلیم ہوئی، بغیر تربیت کے علم اگر حاصل کیا، تو اس پوری کائنات میں ایک بہت ہی واضح مثال ہے ابلیس کی، شیطان کی، کہ علم کے معاملے میں تو اس کا مقام اور اس کا رتبہ کتنا بلند تھا، لیکن چونکہ تربیت نہیں ہوئی تھی تو اس کا علم بھی اسے نہیں بچا پایا، اور وہ اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود، اتنا جانکار ہونے کے باوجود وہ مردود قرار دے دیا گیا اللہ کی بارگاہ سے۔ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا بھی خیال رکھیں، اور تربیت جو ہے وہ کتاب سے نہیں آتی، تربیت آتی ہے صحبت سے۔ اب صحبت کیا بلا ہے؟ صحبت کسے کہتے ہیں؟ صحبت کیا چیز ہے؟ صحبت کہتے ہیں کہ میں ایک عام ڈیفینیشن اس کی آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ کسی نیک، پرہیزگار، کسی دیندار اللہ والے کے پاس کچھ وقت گزارنا، اس کی صحبت میں رہنا، اس کی صحبت کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے بسا اوقات مزاج پر بھی پڑتا ہے، اور مزاج کا بدلنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کسی کے بال بدل دیں، آپ کسی کا لباس بدل دیں، آپ کسی کا کھانا پینا بدل دیں، لیکن مزاج اتنی آسانی سے نہیں بدلتا۔ اور صحبت کا اثر جو ہوتا ہے وہ مزاج پر بھی ہوتا ہے، کہ انسان کا مزاج تک بدل جاتا ہے، اور یہ نصیب ہوتا ہے صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، نیک لوگوں کی صحبت سے۔ تو نیک لوگوں کی صحبت سے اپنے بچوں کو جوڑنا، اپنے بچوں کے لیے نیک لوگوں کی صحبت کا انتظام کرنا، یہ بھی ایک تربیت کا
اور ماں باپ کا ایک بڑا حق ہے. آپ اتنے بڑے مجمع میں سے، میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ 90 سے 95% آپ سب، میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی نہیں ہوگا، ہاں ہوں گے کچھ لوگ کہ جن کے ذہن میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہوگی اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے، لیکن 90 سے 95% لوگ سارے کے سارے اپنے بچوں کو اچھی سے اچھی زندگی دینے کے لیے تو ہر وقت فکر مند رہتے ہیں. لیکن کیا کبھی زندگی کے کسی حصے میں یہ خیال آیا کہ ہم 2 گھڑی کے لیے، 2 راتوں کے لیے یا 2 دن کے لیے یا چند گھنٹوں کے لیے اپنے بچوں کو نیک لوگوں کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع دیں؟ کبھی سوچا یہ خیال بھی دل دماغ پر گزرا؟ کبھی سوچنے میں آئی یہ بات کہ کسی اللہ والے کو تلاش کریں، ڈھونڈیں اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ وہاں لے جائیں اور ان کی صحبت میں کچھ وقت گزارنے کا انہیں بچوں کو موقع دیں تاکہ بچوں کی تربیت ہو سکے؟ وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ تبلیغ جماعت کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں کم از کم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے گھروں میں کچھ وقت گزر جاتا ہے، تو وہی کچھ ٹوٹی پھوٹی تربیت ہو جاتی ہے. اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو سرے سے زیرو ہوتے ہیں. لیکن اسلام کی تو بنیادی اسے پہ، صحبت پہ. صحابہ کرام بنے کیسے تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنے تھے. آپ کے خاندان ہونے کا بھی کمال بچا نہیں پایا. ابو لہب تو آپ کا چچا تھا، ایک ہی خون ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی صحبت، آپ کی تعلیم سے بغض کیا تو بچ نہیں پایا. تو صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے بنے، اور جو جتنا اللہ کے رسول کے قریب رہا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے زیادہ حدیث نقل کرنے والے، یہ سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے رسول اللہ کے پاس. نہ گھر تھا، نہ قبیلہ تھا، نہ کچھ تھا، بس اللہ کے رسول کی صحبت میں آ کے پڑ گئے اور وہ صفہ، وہ چبوترا جو ہے اس پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا. کھانا بھی دوسرے لوگ کھلا رہے ہیں، دوسری ضرورتیں بھی دوسرے لوگ پوری کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو چھوڑا ہی نہیں. رات دن ہر وقت جب اللہ کے رسول جلوہ افروز ہے، ابو ہریرہ اللہ کے رسول کے پاس چپکے ہوئے. یہ صحبت ہے. یہ کسی زمانے تک ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیز تھی کہ اللہ والوں کی خانقاہیں آباد تھیں. لوگ دور دراز سے سفر کر کر کے، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء، امام شافعی جو امت کے اتنے بڑے امام ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے پیر مرشد کی اگر صحبت مجھے چند دن کی نصیب نہیں ہوتی تو آج میں امام وقت نہیں ہوتا. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، مفکر اسلام، اپنے دور اپنے زمانے کی جید عالم، پوری دنیا میں لوہا بنتا ہے، وہ بھی اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں اپنی تدریسی اور تعلیمی خدمات کو روک کر آیا کرتے. اتنے بڑے بڑے علماء، قرآن جاننے والے، حدیث جاننے والے اور متقی پرہیزگار، 1 روپیہ حلال کا کھانے والے، اور تقوی کا نور ان کے دلوں میں اور ان کے سینوں میں، لیکن اہل اللہ کی صحبت کے لیے تڑپتے تھے. وقت ملتا تھا اللہ والوں کی صحبت میں وقت گزارتے تھے. تو یہ تربیت صحبت سے نصیب ہوتی ہے، اور یہ تربیت کا یہ والا باب ہم نے بند کر دیا، یہ صحبت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا. آج اتنے سارے لوگوں میں میں اگر آپ سے یہ ایک سوال تو میں پوچھ چکا ہوں، ایک لمحہ فکریہ آپ کے اندر بیدار کر چکا ہوں. اب آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں اس تربیت کو کتنا ترجیح دیتے ہیں، کہ آپ کیا تیاری کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں اپنے بچوں کو اہل اللہ کی صحبت میں لے جانے کی، یا ان کو وقت گزارنے کا کتنا موقع دیتے ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں یہ دعویٰ تو نہیں کر رہا کہ کسی کی نسبت نہیں ہوگی، کسی کا تعلق نہیں ہوگا، کسی کا آنا جانا نہیں ہوگا، ہوں گے کچھ لوگ، لیکن وہی 90 سے 95% آپ سب لوگ کسی بھی عالم ربانی سے، کسی بھی اہل اللہ سے، ہے نا، آپ کی نسبت نہیں ہوگی کسی بھی اعتبار سے، کچھ بھی آپ کی نسبت نہیں. مطلب کتنی بڑی بربادی اور تباہی میں ہم ہیں کہ کسی بھی عالم ربانی سے، کسی بھی اہل اللہ سے ہماری نسبت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو نبوت کے نور سے جوڑا کہ نبی آتے تھے اور اس زمانے کے لوگ نبیوں سے جڑے رہتے تھے، کنیکٹ رہتے تھے. پاور پلانٹ ہوتے ہیں نبی، اور سب لوگ ان سے کنیکٹ ہوتے تھے، سب کی بیٹری چارج ہوتی تھی. محمد رسول اللہ کا دور آیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اس دنیا، قیامت تک نہیں آئے گا. آپ ہی کی نبوت پر تمام انسان قائم رہیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس پوری انسانیت کو کے لیے پاور پلانٹ کی حیثیت علماء ربانیین کی ہے، ان اہل اللہ کی ہے، ان بزرگ حضرات کی ہے. تو ان سے کنیکٹ رہنا، ان سے نسبتیں قائم رہنا، ان کے آمد و رفت کا سلسلہ رکھنا، اور اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کا دروازہ کھلا رکھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کا کام ہونا چاہیے. تو آپ اپنے طور پر کہ آپ اپنی سہولیات کے اعتبار سے، اپنی آسانیوں کے اعتبار سے، اپنے سفر کی صعوبتوں کے اعتبار سے کس اہل اللہ سے جا کر جڑ سکتے ہیں، کن کے پاس وقت گزار سکتے ہیں، کن کے یہاں جا کر آپ اپنی اصلاح کرا سکتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے. اور اس سے اسلام پر اور ایمان پر قائم رہنا اس فتنے اور آزمائش کے دور میں آسان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ وہ فتنوں کا دور، وہ آخری وقت اس دنیا کے اوپر ایسا آئے گا. صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ فتنوں کا دور آ جائے تو تم اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پہ چلے جائیں.
اور جو ایسا کرے گا وہی محفوظ رہے گا۔ اس گندگی بھرے ماحول میں، اس فسق و فجور کے ماحول میں، اس گناہوں کے ماحول میں اگر ہم اہل اللہ سے نہیں جڑیں گے تو ہم اپنے ایمان پر قائم نہیں رہ پائیں۔ لیکن آج افسوس صد افسوس، کسی اللہ والے کے پاس جانے کے وقت کی تو بات آپ چھوڑیے، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہو جائے گی، ہمارے پاس تو دن میں 5 دفعہ 10 سے 15 منٹ کے لیے مسجد میں آنے تک کا وقت نہیں۔ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے کہ 5 وقت جو اللہ رب العزت جو ہمیں کھلا رہا ہے، جو پلا رہا ہے، جس نے رہنے بسنے کے لیے زمین دی ہے، جس نے سر پہ آسمان دیے ہیں، جو ساری سہولتیں دے رہا ہے، چند ہزار کی نوکری کے لیے انسان ایک سیٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا ہے کہ یہ اگر میں ذرا سی ان کی شان میں گستاخی کر دی نا تو یہ مجھے کل سے کہہ دیں گے آپ مت آنا، میرا حساب کر دیں گے، چند ہزار روپے کے خاطر پوری نوکری، پورے 8-8 10-10 گھنٹے کی نوکری، اور جو اللہ رب العزت ایک سانس اس کی ہے، اگر وہ ایک سانس روک لے تو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اس مالک اور اس خالق کے گھر میں، اس کے دربار میں آنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا بھی وقت نہیں، جبکہ وہ کتنا پیار کرتا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ کا کون سا سیٹ جو آپ کو بلاتا ہے، بھئی آ تو آ ورنہ نہیں آ کل سے، دوسرے۔ لیکن اللہ کو کتنی پڑی ہے میری اور آپ کی، کتنی محبت وہ رب کریم کرتا ہے کہ وہ آواز لگواتا ہے کہ حیا علی الفلاح، حیا علی الصلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ نماز کامیابی ہے۔ تو یہ 5 بار ہمارا آنا جو ہے مشکل ہو رہا ہے، اس کے لالے ہمارے پڑے ہوئے، تو آگے کی زندگی کا کیا ہوگا؟ تو میری گزارش ہے دوستوں کہ زندگی کی اس وقت کی قدر کرو، یہ اللہ کی طرف سے بلایا جا رہا ہے، اس کی قدر کرو۔ ایک وقت ہم پر سب پر وہ آنے والا ہے کہ وہ بلانے والا بلائے گا اور ہم اپنی قبر میں پڑے ہوئے اس مؤذن کی آواز سنیں گے لیکن آ نہیں پائیں گے، تڑپیں گے کہ کاش ایک سجدہ کرنے کا وقت مل جائے، لیکن نہیں ملے گا۔ یہ اتنا سارا قبرستان، یہ اتنی ساری لاشیں، یہ اتنی ساری قبریں شاہد ہیں ہمارے سامنے کہ تڑپ رہے ہوں گے، بل بلا رہے ہوں گے کہ ایک سجدے کا موقع مل جائے، لیکن نہیں۔ آج زندگی ملی ہے، موقع ملا ہے، اس کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ دین پر اور اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔